اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو ہدایت ہی نہیں ملی، کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں وہ اپنے گروندوں میں بڑا چلتے تھے، بڑی ٹما کر چلتے تھے، من القرون یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں اکڑ کر۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، کیا ان کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جو لوگ تکبر کی وجہ سے آج ان کے بڑے کل کو قلعے تھے، وہ اپنے گھروں میں چلتے تھے تو وہ نہ قلعے تو رہ گئے، تو وہ تو یہاں کوئی نہیں ہے، ان کو تو اپنے گھروں میں چل رہے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بے شک تمہیں مضبوط ترین برجوں والے گھروں میں کیوں نہ ہو۔ اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اگر برائی پہنچے تو اور یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی لپیٹ میں ہے، جو کفار ہیں، منافقین ہیں اور مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنی ٹیکنالوجی کو اپنے جو وسائل کے اوپر بڑے قوت رکھنے والے جتنے بڑے کنٹری ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جکڑ میں لے لیا ہے، اور ہم بھی اسی لپیٹ میں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہم نے نافرمانیاں کی ہیں؟ جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی گریہ زاری کرتا ہے۔ حضرت جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے گریہ زاری کی، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کو پیش کیا، اور جب اپنے گناہوں کو پیش کیا تو وہ واحد قوم تھی جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور آیا ہوا عذاب ڈال دیا۔ آج اگر ہم اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ سے اگر خالص ہو جائیں، آج بھی خالص سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ معاف پیش کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوں گی، جو کوتاہیاں ہوں گی، جو تیرے حکموں کی نافرمانی ہوگی، وہ ہم اس کو نہیں کریں گے، تیرے حکم کے مطابق چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلسل ان کا سنن ابی داؤد میں ہے، اور یہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کہتے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، میں اس اللہ کے تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اللہ یضر مع اسمہ شیء، مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی اس کے نام کے ساتھ، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہمیں اس دعا کا صبح و شام اس کا ورد بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، دولت دی، گھر دیا، کنٹری دیا، ملک دیا، ہم آزاد ہیں۔ پھر بھی ہم من حیث القوم اگر دیکھیں گے تو وہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے ہماری قوم میں اور ہم میں جو جھوٹ سے لے کر جھوٹ، شراب نوشی، سود خوری، اور جتنے بھی گناہ ہیں، چیزوں میں کمی اور ناپ تول میں کمی اور بد عہدی، یہ ساری کی ساری ہمیں موجود ہے، اور ہمیں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشنا، یا اللہ جو ہم نے تیرے سے جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، ایمان لائے ہیں، اور ہم اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، جب اللہ تعالیٰ اعلان کر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کہ اعلان کر رہے ہیں
کہ لئن شکرتم، اگر تم میرے شکر گزاری کرو گے. شکر گزاری کا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم میرے حکموں کو بجا لاؤ گے، میرے حکموں کے اوپر مانو گے، اور میرے حکموں کو، یہ جو میں نے تم کو دیے ہیں ان کو، میری چیزوں کو، دی ہوئی چیزوں کو، صحت کو، دولت کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو، اب تیرے حکموں کے مطابق ہم گزاریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں پھر تمہیں اور عزت دوں گا، تمہیں اور مزید اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ترین عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک بھی دیا، سب کچھ دیا، اور پوری دنیا والے لوگ جو ہیں، جو متکبرین ہیں، اور ہم نے اپنے ذہن سے، اپنی فہم و فراست سے صرف ہم سارا کام کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کے عبادت میں اور اس کی شکر گزاری میں گزارنا چاہیے. اگر کفر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا حساب لیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا قرآن پاک کے، یہ قطعی حکم ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. اور رب العزت فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کے شکر گزاری کرو اور اس کے اوپر بھروسہ رکھو. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدرداں ہے اور خوب جاننے والا ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہماری سب باتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر میں نے ان تینی چیزیں دینے کے باوجود اگر ہم ناشکری کریں گے. آگے ایک اور جگہ پہ مقام پہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت اس نے دی ہوئی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا، کو اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھینتا نہیں ہے انسان کے اوپر. وہ صحت انسان کو دی ہوئی ہے، ایمان کی دولت دی ہوئی ہے، اولاد دی ہوئی ہے، بیوی بچے دی ہوئے ہیں، زمین و سمان کی اس کی رحمتیں آ رہی ہیں، بیماری سے بچایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الانفال میں 53 نمبر آیت ہے، اور فرما رہے ہیں کہ یعنی میں جو تم کو نعمتیں دی ہیں، جو صحت دی ہے، جو ایمان دیا، اس کو میں نہیں بدلنے والا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، کسی قوم کو اس نے دی ہوئی ہے حتیٰ یغیروا ما بِأَنفُسِهِمْ، حتیٰ کہ وہ بدل ڈالیں ان کے دل میں. اب ایمان ہے، ایک قوت ایمان ہے، بیچ میں بعد میں بدل گیا، یہ بے ایمانی کر لے تو یہ بد دیانتی کر لے تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لو، یہ سود کھا لیتا ہوں، یہ شراب پی لیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بے حیائی کے کام کر لیتا ہوں. تو جب وہ بدل دیتا ہے اپنے ایمان کے، جو اس نے اس کو ایمان دیا ہوتا ہے، اور وہ جو نعمت ایمان والی دولت دی ہوتی ہے، جب وہ اس کو بدل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حالت بدل دیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والے ہیں، خوب سمجھنے والے ہیں. اور یہ دوسری آگے اور بات آ رہی ہے. جتنی میں باتیں کر رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ ساری کی ساری اللہ کی بتائی ہوئی اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں میں سے بات آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ جتنے بھی احکامات آتے ہیں وہ ان کا اتباع کلیتاً پوری مکمل کرنے ہیں، جزوی ہم کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہے. جزوی عبادت کر لینا، تھوڑی سی اگر 5 نمازیں ہیں تو اس میں 2-3 پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھئی یہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، میرے احکامات کو میں نے کوئی اپنی مرضی کے مان لیا، اپنی مرضی کا حکم مان لیا، اسی لیے یہ پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہیں. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ، اور ان لوگوں کو کیوں نہیں ڈرتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً، کہ ان کو ایک پہنچ جاتی ہے جب مصیبت، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان کو جب پہنچ جاتا ہے یعنی عذاب، دردناک عذاب پہنچتا ہے، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتی.
جب یہ کام کریں گے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے، ان کو آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ابتلا آئیں گے، اور ان کو عذاب بھی آئے گا، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس شخص کے اوپر ذلت اور مسکینی اور ذلالت اس کے اوپر ٹھہرا دی جاتی ہے جو میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ پورا قرآن ہے، اس کو مینوان کلیتاً اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور تبھی جا کر ہماری کامیابی ہوگی۔ اور ایک جگہ پہ آگے جا کر فرمایا اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان تقولوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولوا قال فلان فلان۔ اما تخافون، کیا تم نہیں ڈرتے، تمہارے دل میں خوف نہیں آتا، ان تعذبوا، کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تمہیں تکلیف آ جائے، او یخسف بکم، یا تم کے دنسا دیا جائے زمین میں، ان تقولوا، کہ تم کہتے رہتے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وَتَقُولُوا، کہ تم کہو یہ بات فلاں نے کہی، یہ بات فلاں نے کہی۔ یہ جو چیزیں ہیں، جو ابتلا ہیں، اللہ کے حکم کا نام لے کر باتیں بولتے رہنا اور کہنا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یا فلاں بات اللہ نے کہی ہے، ویسے بغیر سوچے سمجھے، اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہم کو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے رجوع کریں اور قرآن پاک کو فالو کریں، اور اس کے ایک ایک حکم کو پڑھ کر اس کو اپنے اوپر لازم اور ملزوم ٹھہرائیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم، جو پہنچتی ہے تم کو کوئی بھی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تمہارے ہاتھوں، جو تم نے کرتوتیں کی ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ اصل میں اس طرح بن جائے، جو تم نے کرتوتیں کی، جو کام کیے ہوتے ہیں، اس کے حکموں کی نافرمانی کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں مصیبت آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تو تم کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ ہم کبھی تھوڑا سا غور کر لیں، صبح سے لے کر شام تک کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولنا بول رہا ہے، بد دیانتی کر رہا ہے تو چھوڑ رہے ہیں، کسی نہ کسی وقت تو پکڑ آ جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں نبی تو جب ان میں ہو تو میں ان کو عذاب کیوں دوں گا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دینے والا جس میں تو ہو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ توبہ کر لیں۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول کا ہونے کا مقصد اب یہ ہے ان کے قرآن اور اس کی سنت ہے۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھیں، اور جو یہ ہمارے لیے مشکلات آ رہی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ مصائب، مشکلات، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور ان دعاؤں کو مفہوم اس کی جو اسپرٹ ہے ذہن میں اور سوچ میں ہونی چاہیے، اور یہ بھی آپ دعا کیا کریں بسم اللہ توکلت وعلی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے شروع کرتا ہوں، تیرے ہی توکل پر ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں ہے سوائے تیرے کہ تو طاقت دے گا تو میں نیکی کروں گا، تو طاقت دے گا تو میں اچھائی کروں گا، اگر تو نہیں دے گا تو میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اور یہ جو میں نے دعا پڑھی تھی آپ کے سامنے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا نہیں بولتے تھے، روزانہ وہ پڑھا کرتے تھے، صبح و شام اس کو پڑھا کرتے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.